السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 65 اور 66، ان دو آیتوں پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ان کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے الفاظ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 65 کا سب سے پہلے لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وَلَقَدْ۔ اب لفظ وَلَقَدْ کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، اس سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے، تو تجزیہ کرتے ہیں تو یہ وا، لام زبر لا اور قد، تین کلمات سے بنا ہے۔ تو ہم وا کا معنی کرتے ہیں، اور لام جو ہے یہ تاکید کے معنی میں آ رہا ہے، اور قد بھی فعل ماضی سے پہلے کسی ماضی کے کام کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو والا قد تو یعنی جو آگے بات آ رہی ہے وہ تاکید کے معنی میں ہے کہ یہ تاکیداً یہ بات ہو چکی ہے، یہ کام ہو چکا۔ وہ کیا ہو چکا؟ علم تم۔ اب علم تم علم سے ہے، علم کے معنی ہم جانتے ہیں، علم کے معنی جاننا ہے۔ فعل ماضی ہے عالمہ، اس نے جانا، اور جب حاضر کا صیغہ آتا ہے جمع مذکر حاضر کا تو عالمہ بن جاتا ہے علم تم، یعنی تم لوگوں نے جان لیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، ارے تم لوگ تو جان چکے، تم سب نے اس بات کو بڑے یقین سے جان لیا۔ الذین پہلے گزر چکا، الذی کی جمع ہے، الذی کے معنی جو، تو الذین جو لوگ۔ اس کے بعد فعل ہمارے سامنے ہے اعتدوا۔ اس کے اصلی حروف ہیں عین، دال، واو اور یا، یہ دونوں اس کے اصلی حروف میں آ سکتے ہیں۔ تو عین دال واو جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس سے اردو میں جانتے ہیں، اس سے ایک ماں لفظ ہے عدوان، عداوت، تعدی۔ تو اسی سے ایک بیماری ہم کہتے ہیں یہ بیماری بڑی متعدی ہے، یعنی حد سے آگے بڑھنے والی ہے، اپنے حدود سے باہر نکلنے والی ہے۔ تو اس لیے عین دال واو کے معنی حدود سے باہر نکلنے کے ہیں۔ تو اس سے فعل ماضی عربی میں آتا ہے اعتدا۔ اعتدا کے معنی ہوتے ہیں وہ آدمی اپنی حد سے باہر نکل گیا، اس نے حد سے تجاوز کیا۔ پھر آگے واو الف لگا کر ہم اسے جمع بناتے ہیں، تو یہ بن گیا اعتدوا، یعنی ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا۔ الذین اعتدوا، وہ لوگ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جو لوگ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے۔ فرمایا اور تم لوگ جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم لوگوں میں سے۔ یہ منکم دو کلمات من اور کم سے مل کے بنا ہے، یہ معنی آپ جانتے ہیں۔ تو منکم کے بعد ہے فی، بار بار آیا میں۔ السبت، السبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، یوم ہفتہ کا دن، سبت۔ فقلنا، یہ بھی پہلے گزر چکا، فا قول کہنا، اور قلنا ہم نے کہا، فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان لوگوں کو، کونو، کن کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، تو ہو جا۔ تو سنگولر ہو تو ہو جا، اور زیادہ چیزوں کو حکم ہو تو کونو، تم سب ہو جاؤ، فکونو، تم سب ہو جاؤ۔ قردہ، قرد کی جمع ہے قردہ، قردہ کے معنی بندر۔ خاسئین، خاسئین جو ہے یہ خاصی کی جمع ہے، خاصی کے معنی ذلیل، تو جمع یا نون سے جمع بن گئی، خاسئین یعنی بہت سے ذلیل۔ قردۃ خاصی، بہت سے ذلیل بندر۔ فقلنا، تو ہم نے کہا لہم ان کو جنہوں نے
تجاوز کیا تھا، حد سے آگے بڑھ گئے تھے ہفتے کے دن ایک ایسا کام کیا جو اپنی حدود سے باہر کا کام تھا، تو ہم نے انہیں کہا کونو قردۃ خاسئین، تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس پہ پہلی آیت ختم ہوئی 65۔ پھر 66 میں ہے فجعلناہا، فا کے معنی تو، جعلنا ہم نے بنایا، جعلا سے، جعلا کے معنی اس نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، ہاں اس مؤنث کو، اس واقعہ کی بھی ہو سکتا ہے، جعلناہا ہم نے اسے بنا دیا، نکالن، نکالن کے معنی عبرت، سامان عبرت، لما اس کے لیے جو بین یدیہا، یہ بینہ کے معنی ہوتے ہیں درمیان، یدئی ید سے ہے، ید کے معنی ہاتھ، اور یدین کہتے ہیں دو ہاتھ، تو بین یدین کے معنی ہوتے ہیں دو ہاتھوں کے درمیان، تو دو ہاتھوں کے درمیان یہ عربی ایک تعبیر ہے، دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، تو جب عربی میں آئے گا بین الید بین یدیہ، اس کے دو ہاتھوں کے درمیان، تو اس کے مراد ہوگا اس آدمی کے سامنے، اس مذکر کے سامنے، یدیہ ہو تو اس مذکر کے سامنے، ہا ہے تو مؤنث کے سامنے، بین یدیہا اس کے سامنے واقعہ، بین یدیہا یعنی اس کے سامنے، وہ جو معاملات ہو، واقعہ جب ہوا تو اس واقعے کو ہم نے اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے بنا دیا، وماخ اور جو خلف پیچھے، ہا اس واقعے کے، تو ما بین یدیہا وما خلفہا، تو جو اس کے سامنے کے تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے کے یعنی بعد کے زمانے کے، ان سب کے لیے ہم نے اسے بنا دیا، وموعظۃ اور ہم نے اسے بنا دیا، وا کے معنی اور، موعظت اردو میں استعمال ہوتا ہے واعظ و نصیحت کے معنی میں، اور ہم نے اسے سامان نصیحت بنایا، للمتقین یہ بھی پہلے گزر چکا، ہدی للمتقین آیا شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، تو للمتقین کے معنی متقین کے لیے۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے بنو اسرائیل، اور تم جان چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بنو اسرائیل ہیں انہیں خطاب ہو رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہو چکا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ڈھکی چھپی ہو، تمہیں معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ الذین، ان لوگوں کے بارے میں جو اعتدوا منکم، جو تمہارے میں سے تھے، یعنی بنو اسرائیل میں سے تھے، اور انہوں نے اعتدوا، حد سے تجاوز کیا تھا، اپنے حدود سے باہر نکل گئے تھے، خدا کی شریعت کی خلاف ورزی کی تھی، فی السبت، ہفتے کے دن۔ آپ سب جانتے ہیں ہفتے کے دن کا ایک خاص واقعہ تھا بنو اسرائیل میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاں ہفتے کا دن ایک مقدس دن ٹھہرایا تھا، انہیں حکم تھا کہ اس ہفتے کے دن تم کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، صرف اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت میں یہ دن گزارنا ہے۔ تو وہ سمندر کے کنارے وہ لوگ آباد تھے، بنو اسرائیل کے کچھ لوگ، تو وہ جو قبیلہ وہاں ایلات کا قبیلہ، ایلات کا علاقہ تھا، وہاں وہ آباد تھے، تو اس آبادی نے، کیونکہ وہ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے اور ہفتے کا دن مقدس تھا، اب ہفتے کے دن وہ بنیادی طور پہ لوگ شکاری تھے، تو اب ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے، انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے 6 دن مچھلیوں کی وہ مقدار ہمیں نہیں ملتی جو کہ 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن ملتی ہے، اتوار سے لے کر جمعہ تک ہمیں وہ مقدار نہیں ملتی، لیکن جب ہفتے کا دن آتا ہے اس دن مچھلیاں بڑی خوب ہوتی ہیں اور اس دن ہم نے شکار نہیں کرنا۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، تو انہوں نے پھر کیا کیا، اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ دنیاوی لالچ نے ان کو آ گھیرا، اور اللہ کی شریعت جو تھی اس میں اب انہوں نے اس میں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور اس کے ساتھ مذاق کیا۔ وہ یہ کیا کہ ہفتے کے دن ٹھیک ہے جی ہم شکار تو نہیں کرتے، لیکن ایسا کرتے تھے کہ سمندر سے تھوڑا سا فاصلے پر کچھ گڑھے کھود لیتے تھے اور درمیان میں لائنز اور بنا لیتے تھے، تو جس کے ذریعے سے مچھلیاں جو ہیں وہاں سے اچھل کر ان کے گڑھے میں آ کے گر جاتی تھی اور اسے ان کور کر دیتے تھے، باقی دنوں میں اسے کور رکھتے تھے، اس دن اسے ان کور کر دیتے تھے کہ وہ مچھلیاں اسی میں آ کے جا کے گر جاتی تھی۔ تو انہوں نے اس طرح ایک تعویل کا اور تحریف کا راستہ نکالا اور اللہ کے دین میں کا مذاق کیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اس طرح اللہ کے دین میں کا مذاق کیا فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے انہیں کہا کونو تم سب ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ذلیل بندر بن جاؤ. تو اللہ نے ان سب کو ذلیل بندر بنا دیا. یہ ذلیل بندر اپنے کردار کے انداز میں تھے یا حقیقتاً شکل و صورت ان کی بگڑ گئی کہ بندر بن گئے، اس کے بارے میں ایک اختلاف تو موجود ہے. لیکن بہرحال جو بات یہاں زیادہ ہمیں اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقتاً بندر کا روپ ہی اختیار کر گئے تھے. ان کی شکلیں بگڑ گئی اور وہ بندر بن گئے. اور روایات میں ہمیں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہے. اس کے بعد اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا اور وہ برباد ہو گئے، ان کا وجود نہ رہا. تو فرمایا یہ جو جب ہوا واقعہ فَجَعَلْنَاهَا تو اس واقعے کو ہم نے بنا دیا یا اس بستی کو ہم نے بنا دیا نَكَالًا سامان عبرت. اب اس بستی کے بارے میں یا اس واقعے کے بارے میں لوگوں میں کہانیاں چلتی تھیں تو لوگ عبرت حاصل کرتے تھے کہ یہ ہے اللہ کے دین میں مذاق کرنے والے لوگ جو اللہ کے احکام کا مذاق بناتے ہیں تو ان کا یہ انجام ہوتا ہے. لما بین یدیہا تو یہ واقعہ عبرت بن گیا ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے، اس بستی کے زمانے کے معاصر لوگ تھے. وما خلفہا اور جو پھر اس کے پیچھے یعنی بعد کے زمانے کے لوگ آئے ان کے لیے بھی یہ ایک عبرت کا سامان تھا. وموعظۃ عبرت کا سامان بھی تھا، وموعظۃ اور نصیحت کا بھی تھا کہ آئندہ اب کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ واقعہ سنا انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. للمتقین لیکن یہ مقام عبرت اور یہ نقطۂ موعظت نصیحت کا معاملہ سے فائدہ صرف انہی لوگوں نے اٹھایا اور وہی لوگ اٹھایا کرتے ہیں جن کے اندر دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جو متقی ہو، جو تقوی کی دولت سے بہرور ہو. تو فرمایا وہ موعظۃ للمتقین. تو یہ جو واقعہ ہے یا اس بستی کا معاملہ جو ہے یہ ان لوگوں کو فائدہ ہوا اس کو سن کر جن کے اندر تقوی کی دولت موجود تھی. انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اللہ کے احکام میں کی خلاف ورزی اور ان کا مذاق اڑانے سے محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے احکام کا صحیح فرما بردار بنائے اور اس میں میخ نکالنا اور اس میں تعویل کے نئے نئے رستے نکالنا اس سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.